السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے اور اسے نیکی کی توفیق ملتی ہے اور وہ نیکی میں آگے جا رہا ہوتا ہے۔ گناہ بمنزلہ گڑھے کے ہیں، جب گڑھے میں گرتا ہے تو اس کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جب بندہ گناہ کرتا ہے تو بندے کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ گناہوں سے بچیں، اپنی رفتار سست نہ کریں، نیکیوں کے اندر رفتار بنائیں، آگے سے آگے چلتے رہیں مستقل مزاجی کے ساتھ اور ایک تسلسل کے ساتھ۔ اور پھر انسان غلطی کا پتلا ہے، سارے کے سارے ہی ہم گناہ گار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم خطاؤن، سارے کے سارے تم خطا کار ہو۔ تو انسان کتنا بھی گناہوں سے کوتاہیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کوتاہی میں گناہ میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے۔ پھر ہم جیسے نکمے، بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں ہم سے۔ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور فوراً سے نیکی کے راستے پہ آ جائے۔ جو بندہ گڑھے میں گرنے کے بعد پروقار طریقے سے دوبارہ چلنا شروع کر دے تو اس کا گرنا اس کا زیادہ وقت ضائع نہیں کرتا، اس کے کام کو اور اس کی منزل کو اس سے دور نہیں کرتا۔ اس لیے گناہوں میں مبتلا ہونے کے فوراً بعد اول تو گناہ کرے نا، اگر گناہ ہو جائیں تو فوراً سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر نیکی کے راستے پہ آ جائیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبل الصدور معصیت، ہمت کہ جب تک گناہ نہیں ہوا تو اس سے پہلے ہمت کرو، وبعد الصدور معصیت توبہ، اور جب گناہ ہو جائے تو اب پھر شرم و حیا اور جھجک اور رکے رہنا اس میں نہ پڑو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرو، معافی مانگو اور پھر دوبارہ کام میں لگ جاؤ۔ انسان کو گناہ کر کے اب ڈس ہارڈ نہیں ہونا کہ اب میں نیکی کیا کروں۔ نیکی تو ہم نے کرنی ہے، جب کبھی گھاٹا پڑ گیا پھر فائدے کے سودے میں آ جائیں، فائدے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیں۔ تو ایسی ہماری زندگی اپنے اختتام تک پہنچ جائے کہ ہمارا نفس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ مقابلہ چلتا رہے، کبھی وہ پچھاڑ لیتا ہے، کبھی ہم پچھاڑ لیں، اور مزہ تبھی ہے جب اکثر ہم ہی پچھاڑیں، وہ کبھی کبھی پچھاڑیں۔ انسان کی کم از کم 60-70% زندگی جو ہے وہ نیکیوں پہ مشتمل ہونی چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے 100% کے قریب ہماری نیکیاں ہوں۔ لیکن چلیں ہم گناہ گار ہیں، کوتاہ ہیں، تو جو کوئی 30-40% گناہ ہو جائیں تو ان کو اللہ تعالیٰ سے بخشوا کے پھر دوبارہ نیکیوں کے راستے پہ، نیکیوں کے راستے پہ، نیکیوں کے راستے پہ آتے رہیں، آتے رہیں، آتے رہیں اور چلتے رہیں، کہیں رکے نہیں۔ اور اس کا بڑا بہترین اور آسان حل ہے نیک لوگوں کی مجالس، نیک لوگوں کی بات سننا، نیک لوگوں کی مجالس، کیونکہ اس سے انسان سے جب کوئی کوتاہی ہوتی، گناہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے تو فوراً اس کو نیک لوگوں کی مجالس میں جا کر شرمندگی ہو جاتی۔ نیک لوگوں کی مجالس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے، اور کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم اپنے عیوب سے پردہ ہٹ جاتا ہے، بندے کو اپنے گناہ اور غلطیوں کے بارے میں اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور توبہ کی توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ ورنہ اس کے بغیر انسان سمجھتا ہے میں تو کون سا میں غلطی کرتا ہوں، میں کوتاہی کون سی کرتا ہوں، میں گناہ کون سا کرتا ہوں، پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں اور دین کے راستے پہ مستقل مزاجی اور تسلسل کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔